پیارے دوستو، اگر آج کی رات آپ نے اپنے دل کو خاموشی سے سنا تو ممکن ہے آپ کو وہ خواب مل جائے جسے آپ برسوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کمی باقی ہے۔ دل بے چین، نگاہ پریشان اور روح جیسی کسی نامعلوم سہارے کی تلاش میں۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں قرآن کی چھوٹی سی صورت بھی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ سورت کوثر قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، مگر اس کی معنی وسیعت کائنات کی طرح گہرے ہیں۔ صرف 3 آیات، لیکن ان 3 آیاتوں میں عطا کا اعلان، بندگی کا راستہ اور حفاظت کا وعدہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک کل کوثر، یعنی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ یہ صرف ایک نعمت کی خبر نہیں بلکہ عطا کرنے والے کی شان کا اظہار ہے۔ کوثر کا مفہوم صرف جنت کی ایک نہر تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ خبر جو کثرت کے ساتھ ہو، سکون، عزت، برکت، ہدایت اور دل کا اطمینان۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر کوثر عطا ہو چکی تو پھر انسان کو تنگی کیوں محسوس ہوتی؟ کیونکہ دل میں خلا باقی رہتا ہے۔ اس کا جواب سورت کے پیغام میں پوشیدہ ہے۔ یہ سورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے اور بدلنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اولیاء اکرام ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ اصلی رزق صرف مال نہیں، حقیقی رزق وہ ہے جو انسان کو بے نیاز کر دے۔ حالات محدود ہوں مگر دل مطمئن۔ جب انسان نعمتوں کو پہچاننے کی بجائے شکایات کو اختیار کر لیتا ہے تو عطا موجود ہونے کے باوجود اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ سورت کوثر دراصل شکر کا درس دیتی ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ پہلے عطا پہنچا۔ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو محرومی کا احساس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ سورت کوثر ایک اور گہرا پیغام بھی دیتی ہے، خوف سے آزادی کا پیغام۔ ان شانیک هو الابتر، یعنی تمہارا مخالف خود بے اثر ہو جائے گا۔ یہ آیت انسان کے دل میں حوصلہ پیدا کرتی ہے کہ عزت اور کامیابی کا فیصلہ مخلوق نہیں بلکہ خالق کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس صورت کے اثرات ایک خاص کیفیت میں ظاہر ہوتے ہیں، ایسی کیفیت جس میں انسان خود کو محتاج سمجھنے لگتا ہے مگر اللہ سے امید نہ توڑے۔ محتاج سمجھے مگر اللہ سے امید نہ توڑے۔ جب دل عاجزی اختیار کرتا ہے تو آیات کا نور دل میں اترنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، اگلے حصے میں ہم اس راز کو کھولیں گے۔ اس سے پہلے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں انا اعطیناک الکوثر۔ پیارے دوستو، وہ کون سی کیفیت ہے جس میں سورت کوثر انسان کے اندر تبدیلی کا آغاز لگا، اور کیوں بعض لوگ پڑھ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی اس حصے میں پیارے دوستو ذکر اور مراقبہ، دل کی کیفیت اور شکر کا دروازہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کچھ لوگ کم وسائل کے باوجود مطمئن کیوں ہوتے ہیں اور کچھ سب کچھ پا کر بھی بے چین کیوں رہتے ہیں؟ یہی فرق دل کی کیفیت میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ انسان جب سورت کوثر پڑھتا ہے تو وہ الفاظ ادا کرتا ہے مگر اصل اثر الفاظ سے پہلے دل پر اترتا ہے۔ یہ سورت دراصل انسان کو ایک اندرونی تبدیلی کی طرف بلاتی ہے۔ یہ تبدیلی شکایات سے شکر کی طرف سفر لے کے جاتی ہے۔ اگر انسان رزق مانگتا ہے مگر احساس عطا پیدا نہیں کرتا، وہ نعمتوں کو معمول سمجھ لیتا ہے۔ اگر محرومی کی حقیقت جبکہ روحانی کیفیت اس کے برعکس ہے، جو نعمت کو پہچان لے وہ کمی میں بھی وسعت محسوس کرتا ہے۔ روحانیت کے اہل کہتے ہیں جب دل شکر کے ساتھ جھک جاتا ہے تو عطا کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ دل سے ماننا ہے کہ جو ہے وہ فضل ہے اور جو نہیں وہ بھی حکمت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سورت کوثر انسان کو ایک نئی نگاہ عطا کرتی ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ عبادت صرف مانگنے کا ذریعہ نہیں بلکہ تعلق کو مضبوط کرنے کا راستہ ہے۔ جب بندہ نماز کو فرض کی ادائیگی سے بڑھ کر ملاقات سمجھنے لگتا ہے تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور جب سکون آتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصلی رزق دل کا اطمینان ہے۔ روحانی اساتذہ
ہمیشہ ایک بات پر زور دیتے رہے کہ اللہ سے تعلق اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب انسان اپنی محتاجی کو تسلیم کرے مگر نا امیدی کو قبول نہ کرے۔ محتاجی عاجزی پیدا کرتی ہے اور امید یقین کو زندہ رکھتی ہے۔ یہی وہ توازن ہے جس میں سورۃ کوثر کے معنی دل پر رچنے لگتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ عطا پہلے ہو چکی ہے، بندگی اس کا شکر ہے اور حفاظت اس کا وعدہ ہے، لیکن یہاں ایک باریک نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دل میں چھپی ہوئی شکایت انسان کو عطا کے اثر سے محروم کر دیتی ہے۔ زبان شکر ادا کرے مگر دل راضی نہ ہو تو تبدیلی مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے روحانی سفر میں پہلا قدم رضا ہے۔ جب بندہ دل سے مان لیتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا وہ حکمت کے ساتھ ہوا تو اضطراب کم ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سکون باہر سے نہیں اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور جب اندر سکون پیدا ہو جائے تو حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک اور حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ سورۃ کوثر انسان کو صرف عطا کی امید نہیں دیتی بلکہ اعتماد بھی عطا کرتی ہے۔ اعتماد اس بات کا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کی تدبیر انسان کی سوچ سے زیادہ وسیع ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو خوف کم ہونے لگتا ہے، حسد ختم ہونے لگتا ہے اور انسان دوسرے کے مقابلے میں آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ آزادی ہی اصلی وصیت ہے۔ پیارے دوستو، اگلے حصے میں ہم اس لمحے کو پہچانیں گے کہ جب دل ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے جڑ جاتا ہے تو یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے حقیقی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ٹوٹا ہوا دل اور قرب الہی کا راستہ بھی اسی انداز میں جاری کر۔ پیارے دوستو، ٹوٹا ہوا دل اور قرب الہی کا راستہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے کبھی ایسا لمحہ جیا ہے کہ جب سب راستے بند محسوس ہوں تو ممکن ہے وہی لمحہ آپ کے لیے دروازہ بننے والا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک کیفیت ایسی بھی آتی ہے جب ظاہری سہارا کمزور پڑ جاتا ہے، منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، تو دل میں ایک خاموشی کا سوال جنم لیتا ہے، آخر سکون کہاں ہے؟ روحانی حقیقت یہ ہے کہ یہی لمحہ انسان کو اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جب انسان بیرونی سہاروں سے مایوس ہو کر اندر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصلی طاقت تعلق میں نہیں، حالات میں نہیں۔ سورۃ کوثر اسی اندرونی رجوع کی دعوت دیتی ہے۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ عطا کا آغاز دل کے جھکنے سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اختیار کے محدود ہونے کو تسلیم کرتا ہے تو یقین کا دروازہ کھلتا ہے۔ روحانیت کی تعلقات میں دل کے ٹوٹنے کو محرومی نہیں بلکہ بیداری سمجھا گیا ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل نرم ہوتا ہے اور نرم دل حق کو جلد قبول کرتا ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ الفاظ سے زیادہ کیفیت پیش کرتا ہے۔ یہی کیفیت عبادت کی رسمی عملی سے زندہ تجربہ بنا دیتی ہے۔ سورۃ کوثر انسان کو ایک اہم سبق دیتی ہے۔ اصلی قوت ظاہری غلبہ نہیں بلکہ باطنی سکون ہے۔ جب دل میں مطمئن ہو جائے تو حالات کی سختی انسان کو ہلا نہیں سکتی۔ یہ صورت انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ حقیقی عزت اللہ کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ مخلوق کی خوف سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ آزادی انسان کے اندر ایک نئی توانائی پیدا کرتی ہے۔ وہ کم وسائل میں بھی ثابت قدمی رہتا ہے کیونکہ اس کا اعتماد حالات پر نہیں بلکہ وعدہ الہی پر ہوتا ہے۔ یہی ایک اور باریک حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو اس کے اندرونی خوف کم ہونے لگتے ہیں، مایوسی کی جگہ امید لے لیتے ہیں اور بے چینی کی جگہ سکون۔ یہی وہ تبدیلی ہے جسے روحانی بیداری کہا جاتا ہے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ تبدیلی باہر سے آ رہی ہے، پیارے دوستو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب دل کا زاویہ بدل جائے تو دنیا کو دیکھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ سورۃ کوثر ایسی اندرونی انقلاب کا علاج ہے۔ یہ انسان کو یا تو یاد دلاتی ہے کہ عطا پہلے سے موجود ہے، بس شعور بیدار ہونا باقی ہے۔ جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو انسان شکر کے ساتھ جینے لگتا ہے، اور جب شکر زندگی کا حصہ بن جائے
تو محرومی کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ یہی مقام قرب کا ابتدائی درجہ ہے، جہاں انسان مانگنے سے زیادہ یقین رکھنے لگتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ سورۃ کوثر صرف عطا کا پیغام نہیں بلکہ نفس کی اصلاح کا راستہ ہے۔ یہی وہ اصلاح انسان کی تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ نفس کی اصلاح اور تقدیر کی تبدیلی بھی اسی انداز میں جاری کر دی۔ پیارے دوستو، نفس کی اصلاح اور تقدیر کا آخری اگر انسان کو اپنی سب سے بڑی رکاوٹ کا نام معلوم ہو جائے تو اس کی زندگی بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ انسان عام طور پر اپنی مشکلات کا سبب بیرونی حالات سے سمجھنا لگتا ہے، کبھی لوگوں کو، کبھی قسمت کو، کبھی وقت کو، مگر روحانی تعلیمات ایک مختلف حقیقت کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ اصل جدوجہد انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر اسی باطنی جدوجہد کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اگر انسان کو سکھاتی ہے، یہ انسان کو سکھاتی ہے کہ عطا کا راستہ اصلاح سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب دل سے تکبر کم ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نفس کی سب سے بڑی علامت بے صبری ہے۔ انسان فوری نتیجہ چاہتا ہے، فوری تبدیلی چاہتا ہے، مگر روحانی سفر تجزیے کا سفر ہے۔ اس میں صبر بنیاد ہے اور رضا اس کی روح ہے۔ جب انسان صبر اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے، اور جب استحکام پیدا ہو جائے تو حالات کا دباؤ کم محسوس ہوتا ہے۔ سورۃ کوثر انسان کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی دوسروں پر برتری نہیں بلکہ اپنے اندر اور اضطراب پر قابو پانا ہے۔ جب نفس شکایات چھوڑ دیتا ہے تو دل شکر کو قبول کر لیتا ہے، اور جب شکر دل میں جگہ بنا لے تو انسان کی نگاہ بدل جاتی ہے، وہ کمی کی بجائے نعمت دیکھنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی بظاہر محسوس نہیں ہوتی مگر حقیقت میں یہی تقدیر کا رخ کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ انسان کا عمل اس کے شعور کے مطابق ہوتا ہے، اور جب شعور بدل جائے تو عمل بھی بدل جائے۔ روحانی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ جب دل میں اخلاص پیدا ہو جائے تو چھوٹے اعمال بھی وزن پیدا کر لیتے ہیں۔ سورۃ کوثر انسان کو اخلاص کی طرف بلاتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ عبادت دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ تعلق کے لیے ہے۔ جب عادت تعلق بن جائے تو دعا درخواست زیادہ مکالمہ بن جاتا ہے، اور جب مکالمہ قائم ہو جائے تو انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بے مقصد نہیں، ہر آزمائش میں حکمت ہے اور ہر تاخیر میں تربیت ہے۔ نفس کی اصلاح انسان کو ایک اور نعمت عطا کرتی ہے، سکون۔ یہ سکون حالات کے بہتر ہونے سے نہیں بلکہ اندر کے متوازن ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب اندر کا توازن پیدا ہو جائے تو انسان رد عمل کے بجائے شعور کے ساتھ جینے لگتا ہے۔ یہی شعور زندگی روحانی بلاغت کی علامت ہے۔ سورۃ کوثر کا پیغام یہی ہے کہ اصلی عطا انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب دل نرم ہو جائے تو رحمت کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ میرے دوستو، اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ حقیقی سکون کی سب سے بڑی علامت کیا ہے اور کیسے پہچانا جائے کہ عطا کوثر دل میں اتر چکی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں فوراً آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ کمنٹ سیکشن میں انا اعطیناک الکوثر لکھ دیں۔ یار دوستو، سکون کی علامت اور باطنی وصیت میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقی عطا کیا ہے تو اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں سکون میں ہوں؟ انسان عام طور پر نعمت کو ظاہر پیمانوں سے پرکھتا ہے۔ وہ کامیاب کو مال، مقام اور تعریف سے جوڑتا ہے، مگر روحانی حقیقت ایک مختلف معیار پیش کرتی ہے۔ حقیقی عطا دل کے اطمینان کی صورت ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر انسان کو ایسے باطنی سکون کی طرف رہنمائی جاتی ہے۔ جب یہ صورت دل میں اثر کرتی ہے تو سب سے پہلے انسان کی اندرونی کیفیت بدلتی ہے، اضطراب کم ہونے لگتے ہیں، خوف کی شدت گھٹنے لگتی ہے، اور دل میں ایک خاموشی عطا پیدا ہوتی ہے، خاموش اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتماد کسی ظاہری ضمانت کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ تعلق الہی کا ثمر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو اسے ہر حال میں سہارا محسوس ہوتا ہے۔ روحانی اساتذہ ہمیشہ اس کی بات پر زور دیتے ہیں کہ سکون حاصل کرنا نہیں بلکہ قبول کرنا ہوتا ہے۔ سکون پہلے سے موجود ہوتا ہے مگر انسان اعتراض سے اسے محسوس نہیں ہونے دیتا۔ جب دل رضا کو اختیار کرتا ہے تو سکون خود ظاہر ہو جاتا ہے۔
یہی وہ کیفیت ہے جس میں انسان دوسروں کی کامیابی سے پریشانی نہیں ہوتا بلکہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ حسد کی جگہ خیر خواہی آ جاتی ہے اور مقابلے کی جگہ تعاون۔ یہ تبدیلی ظاہر میں چھوٹی محسوس ہوتی ہے مگر باطن میں بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ یہی وصیت انسان کو حقیقی آزادی دیتی ہے۔ سورۃ کوثر انسان کو ایک اور اہم علامات بھی دکھاتی ہے، خوف میں کمی۔ جب دل کو یقین ہو جائے کہ دینے والا ایک ہے تو انسان مستقبل کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان نہیں رہتا۔ یہ یقین انسان کو استقامت عطا کرتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی توازن رہتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد نتیجے پر نہیں بلکہ پریشان نہیں رہتا بلکہ وعدے پر ہوتا ہے۔ باطنی وصیت کی ایک اور علامت خاموشی ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو انسان کم بولتا ہے اور زیادہ محسوس کرتا ہے۔ وہ دیکھنے کی بجائے جینے پر توجہ دیتا ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ گہرائی ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر انسان کو سکھاتی ہے کہ حقیقی دولت وہ ہے جو دل کو بے نیاز کر دے۔ جب انسان کو اندر کیفیت حاصل ہو جائے تو باہر کی کمی اسے بے چینی نہیں کرتی۔ یہی کیفیت روحانی کی علامت ہے۔ انسان جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ حالات کو مسئلہ نہیں بلکہ پیغام سمجھنے لگتا ہے۔ ہر آزمائش اسے تربیت کا موقع محسوس کر ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آتی بلکہ تدریج میں پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام صرف الفاظ نہ رہیں بلکہ زندگی بن جائیں تو آج سے ہر دن ایک لمحہ دل کی خاموشی کو ضرور سنیں، کیونکہ تبدیلی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام صرف الفاظ نہ رہے بلکہ زندگی بن جائے تو آج سے ہر دن ایک لمحہ دل کی خاموشی کو ضرور سنیں، کیونکہ تبدیلی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔